فاطمہ کی کہانی۔ اربزان نے میرے بھائی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہی سلیج کا پاشا ہے؟ اس کمبخت بڑھیا نے ممنا کر جواب دیا، ہاں یہی ہے۔ اس پر اربزان چیخ پڑا، جھوٹے فریبی، تم سمجھ رہے تھے کہ اس طرح آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ نکلو گے؟ تم اتنے غلیظ ہو کہ میں اپنے خنجر کی نوک پر تمہارے لہو کی بوند دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ کل صبح تمہیں رسیوں میں جکڑ کر گھوڑے کی دم سے لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد تمہیں اس وقت تک جنگل میں گھسیٹا جائے گا جب تک کہ سلیج کی پہاڑیوں کے پیچھے سورج غروب نہ ہو جائے۔ میرے بھائی کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ سب میرے والد کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ میرے خدا، یہ کن گناہوں کی سزا ہے؟ تم میرے سامنے فرضی کہانیاں نہ سناؤ، سمجھے؟ اربزان بولا۔ اس اجنبی نے جو چپ چاپ کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا دھیرے سے کہا، سردار کے قہر سے ڈرو، جاؤ اور اگر چاہو تو ساری رات عبادت میں گزار دو، جاؤ باہر نکل جاؤ۔ حامد کے قدم دروازے کی طرف اٹھے ہی تھے کہ سردار کے گروہ کے 3 اور افراد ایک اور قیدی کو ساتھ لیے اندر آئے۔ ایک نے پرجوش انداز میں کہا، سردار یہ لو پاشا حاضر ہے۔ میرے بھائی نے ٹھٹک کر اس قیدی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دونوں کی صورتیں تقریباً ایک جیسی تھیں، بس اتنا فرق تھا کہ اس قیدی کی جلد کا رنگ قدرے سانولا تھا اور حامد کی داڑھی اس کے مقابلے میں زیادہ سیاہ اور چمکیلی تھی۔ اربزان بھی دونوں کی مماثلت پر حیران ہوا۔ تم دونوں میں اصل آدمی کون ہے؟ میرا مطلب ہے سلیج کا پاشا۔ اربزان نے یکے بعد دیگرے دونوں کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں ہوں، قیدی نے پرغرور انداز میں جواب دیا۔ اربزان نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا، پھر محافظوں کو اشارہ کیا کہ اسے لے جائیں۔ اس کے بعد وہ میرے بھائی کی طرف مڑا، اپنے خنجر سے اس کی رسیاں کاٹی، پھر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اجنبی، وہ باری آواز میں بولا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ محض غلط فہمی کی بنا پر تمہیں یہ زحمت اٹھانی پڑی۔ اسے تقدیر کا کھیل سمجھو اور صبر سے کام لو۔ میرے بھائی نے بس یہ درخواست کی کہ اب اسے اپنا سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اربزان نے اس جلد بازی کا سبب پوچھا۔ حامد نے ساری بپتا کہہ سنائی۔ اس پر اربزان نے اصرار کیا کہ وہ ایک رات اس کا مہمان رہے اور آرام کرے۔ اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بلزورہ کا ایک نسبتاً مختصر رستہ بتائے گا۔ بھائی نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ اربزان نے اس کی ضیافت کا اہتمام کیا، عمدہ کھانے تیار کروائے، آرام دہ بستر لگوایا اور وہ رات بھر حامد نے بہت آرام سے گزاری اور جی بھر کے اچھی نیند کے مزے لیے۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ خیمے میں وہ اکیلا ہے۔ پردے کے دوسری طرف اربزان اور حسن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ ذرا دیر سنتا رہا۔ حسن اربزان سے اصرار کر رہا تھا کہ اس اجنبی کو جو گرفتار کر کے لایا گیا ہے اسے جان سے مار دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں خطرناک ثابت ہو۔ یہ طے تھا کہ حسن کو حامد سے ایک قسم کی ذاتی طور پر خلش ہو گئی تھی۔ حامد ہی کی وجہ سے اسے اتنی رسوائی اٹھانی پڑی تھی۔ میرے بھائی کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون پل بھر کے لیے جم سا گیا۔ پھر اربزان کی آواز گونجی اور اس کی جان میں جان آئی۔ اربزان کہہ رہا تھا، نہیں، یہ اجنبی ہمارا مہمان ہے اور مہمان کی جان لینا اربزان کے اصول کے خلاف ہے۔ پھر مجھے یقین ہے کہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ چند لمحوں بعد اربزان خیمے میں داخل ہوا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، کیوں حامد، کیسے ہو تم؟ ہم اب تازہ دم ہو جائیں۔ اس نے حامد کی طرف شربت کا ایک گلاس بڑھایا۔ شربت ختم کرنے کے بعد دونوں باہر نکلے۔ 2 گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ رکاب پر پاؤں رکھتے ہی حامد کے حوصلے اونچے ہو گئے۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور یہ جا وہ جا۔ سامنے گہرا گھنا جنگل تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک صاف ستھرا
چوڑا راستہ۔ سفر کے دوران اربزان نے حامد کو بتلایا کہ سلیج کے پاشا نے کس طرح اس کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ پہلے تو اس نے یہ یقین دلایا کہ وہ اس کے آدمیوں کی نقل و حرکت پر معترض نہ ہوگا، لیکن پھر اس کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے اذیتیں دیں اور بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب سے اب تک اربزان کے آدمی پاشا کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور موقع کی طاق میں تھے، اب وہ ہاتھ آ گیا تھا اور اربزان کے ہاتھوں اس کی موت یقینی تھی۔